السلام علیکم جی. بہت سارے احباب کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم اکانومی کی طرف، جو کہ ہمارا ایک تخصیص رہی ہے کسی زمانے کے اندر، شاید اب بھی ہے، اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو ہم نے کہا آج تھوڑا سا اکانومی کے حوالے سے بات کر لی جائے. آج کا وہ دن ہے جب ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں، بروز منگل کو شام کو. آج کے دن جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں 700-750 پوائنٹ کی مندی دیکھی گئی، نیچے کی طرف آئی ہے. یہ کیوں آئی ہے یا کیوں لائی گئی ہے، اس کے اوپر بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے، لیکن جو مارکیٹ کے بڑے پلیئرز ہیں وہ مارکیٹ گرا کے مال خرید رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بینامی شیئر جن کا کوئی ذکر نہیں ہوا کرتا کہیں پہ، جن میں کبھی 2,000-10,000 کی ٹرانزیکشن لگتی ہیں، ان میں ٹرانزیکشنیں بڑی لگی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ مال نیچے گرا کے خرید رہا ہے. کیوں خرید رہا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آگے کو مستقبل کے اندر مارکیٹ کے اٹھنے کے امکانات ہیں. کیوں خرید رہا ہے وہ مال؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی ہماری IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ اپنے الٹیمیٹ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. الٹیمیٹ اینڈ ان میں سے زیادہ تر امکان ہے پازیٹیو نکلنے کا. اور جو اب تک 2-3 چیزیں مانگی تھیں انہوں نے. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے وعدہ آپ نے نہیں، عمران احمد خان نیازی نے وعدہ کیا تھا کہ 50 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے ضمن میں لگائے جائیں گے. آپ نے وہ نہیں لگائے تو وہ لگائیے. اور دوسرا، پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ ایڈجسٹ کیجئے اور ڈالر کو فری فلوٹ چھوڑ دیجئے. ڈالر ان کے خیال میں 350 پہ آنا. اسحاق ڈار صاحب کی چھیڑ ہے ڈالر. انہوں نے کہا ڈالر تو فری فلوٹ نہیں چھوڑوں گا. اور اس کے نتیجے میں جو افراط زر آتی ہے، جو دھما چوکڑی مچتی ہے، جو غدر مچ جاتا ہے مہنگائی کا، اس کے جوتے تو ہمیں پڑنے ہیں. تو اس لیے آپ جو ہے نا یہ بات اس پہ اصرار نہ کریں. 50 روپے لیوی ہم یوں لگائیں گے کہ آئندہ مہینے اور اگلے مہینے ہم جو پیٹرول کی قیمتوں کے اندر کمی ہوگی وہ نہیں کریں گے اور اس کو لیویز میں ایڈجسٹ کر دیں گے. میری اطلاعات کے مطابق جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ اس پہ ہو رہے ہیں. جہاں تک محصولات کی وصولی کا ٹارگٹ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے اچیو کر لیا ہوا ہے، بلکہ اس سے سرپاس جا رہے ہیں ان کے ٹارگٹ کے مطابق. تو یوں جو ہے وہ IMF کا یہ والا کام جو کہ 28 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک ہو جانا تھا، وہ اب 2 مہینے کی تاخیر کے بعد ہو رہا ہے. یہ جو موجودہ مسائل ہیں آپ کے سامنے، یہ اسی وجہ سے نظر آتے ہیں. ویسے ان مسائل کو ایگزیجریٹ کر کے PTI دکھا رہی ہے، اور PTI کے پاس چونکہ ایک مؤثر سوشل میڈیا ٹیم ہوتی ہے اور ان کو صرف اپنے قائد کا بیانیہ لے کے چلنا ہوتا ہے. ملک جائے بھاڑ میں، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق بھی ہو جائے تو وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کے اوپر مصر ہوتے ہیں. کیوں بلا؟ وہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اپنے اس چھوٹی سی منارٹی اور لمیٹیشن کو دکھاتے ہیں بڑا کر کے دنیا بھر کو سوشل میڈیا کے ذریعے. ان کی بڑی مہربانی جناب، وہ ہر سال کے شروع میں یاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. نام لینے سے انہوں نے منع فرمایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نام نہیں لینا. اچھا جی، اپنے حاصل پورتے نے تو وہ جناب ایک تو یہ صورتحال ہو گئی. ٹھیک ہو گیا کہ جناب IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں، جاری ہیں، اس وقت لمحہ موجود میں جاری ہیں. ان کے کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں. جب وہ مذاکرات کامیاب ہوں گے تو یہ مارکیٹ ایک دم اچھلے گی، اوپر کو جائے گی. اور جب وہ اوپر کو جائے گی تو پھر آپ کے پاس اچھے ریٹس کے اوپر مال لینے کا امکان موجود ہوگا. تو دوسری امپورٹنٹ خبر جو ہے، جو سب سے امپورٹنٹ اور پازیٹیو خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو بورڈ نے $1.70 کروڑ تقریباً جو ہے وہ لون اپروو کر دیا ہے. یہ لون پاکستان کا ڈیو تھا، یہ بھی 2 ماہ پہلے 2.5 ماہ پہلے اپروو ہو جانا چاہیے تھا، لیکن غیر یقینی کی صورتحال اور ایک سیاسی رہنما کی طرف سے یہ کہنے پہ کہ میں کسی نے نہیں چھڈاں گا اور میں جاؤں گا اسلام آباد اور حکومت الٹا دوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دنیا پھر کہتی ہے نا کہ ٹھیک ہے، پھر حکومت الٹتی ہے تو یار پھر ہم نئی حکومت کے ساتھ ڈیل کریں گے. تو ان کے ساتھ فی الحال معاملہ ڈراپ کر دیتے ہیں. تو وہ جناب معاملات جو ہیں انہوں نے ڈراپ کر دیے. تو 2-2.5 ماہ کی تاخیر کے بعد ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا. $1.70 کروڑ کی
منظوری دی گئی. یہ جو ہے ہیلتھ کے شعبے میں خرچ ہوں گے نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ انفراسٹرکچر جو صحت کا تعلیم کا جو ڈسٹرب ہوا ہے اس حوالے سے خرچ ہوں گے, اور خاص طور پہ ماں اور بچے کی حفاظت کے لیے جو نظام ہوتا ہے اس کے حوالے سے خرچ ہوں گے. اور یہ جن علاقوں کے اندر سیلاب آیا ہے ان علاقوں کے اندر انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. ویسے پانی نکلے تھے اور جیسا کہ پانی کھلوتا ہے, مجھے لگتا ہے اگلی دفعہ سیلاب نے اسی پانی میں آ کے پھر ایڈ ہونا ہے, جس طرح کی سندھ حکومت جو ہے وہ معاملہ چلا رہی ہے. تو خیر سندھ حکومت کی طرف سے جو ہے یہ بات سندھ حکومت والے بھی پوچھنا مار رہے ہوں گے کہ جناب رقماں آن لگی ہیں نا. تو یہ ایک یہ پہلو ہے اس کا. تو یہ ورلڈ بینک کی طرف سے پیسوں کا آ جانا اور آئی ایم ایف کی جو میٹنگ ہے اس کا کسی کنکلوژن کی طرف چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو آخری ہفتہ ہوگا دسمبر کا اس میں مارکیٹ کے اندر ایک جمپ آ سکتا ہے. تو جو شارٹ ٹرم کے اندر انویسٹ کرنے اور پروفٹ کمانے کے جو شوقین حضرات ہیں, دہاڑی لگانے کے جو شوقین حضرات ہیں, ان کے لیے بھی موقع بن رہا ہے. اور جو میرے جیسے معطر محب وطن لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ پاکستان کی جو ہیرے ہیں وہ کوڑیوں کے مول نہیں بکنے چاہیے, 300 کا ہیرا نہیں بکنا چاہیے, ہیروں نے پورے پیسے پکڑو, ان کے خیال کے اندر چونکہ اس وقت سٹاک مارکیٹ بہت سستی ہوئی ہے اور اس کو اس وقت اگر آپ خرید کے رکھ لیں حب الوطنی کے تقاضے کے تحت ہی, تو اس نے دگنی تگنی ہو جانی ہے. تو تب جا کے وہاں پہ آپ اس کو سیل کر کے تو پروفٹ کما لیجئے گا, آپ کے ملک کی بھی مدد ہو جائے گی. اور کہیں اگر انویسٹمنٹ کا آپ کو آپشن نہیں مل رہا تو سٹاک مارکیٹ تو ہے ہی ہے. میں نے گزشتہ دنوں اپنے ایک اور ولاگ کے اندر عرض کیا تھا دادا پوتا شو میں کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ پی آئی ٹی وی ایل جو ہے وہ 3 روپے 65 پیسے کا ہو گیا ہے, یہ 160 روپے سے گرا ہوا ہے, 140-48 سے گرا ہوا شیئر ہے, تو 3 روپے 60 پیسے کا ہو گیا. ناؤ از دا ٹائم ٹو بائی اٹ, ہو گیا, خواب میں نے دیکھا تھا. تو آج جو مارکیٹ گری ہے اس منڈی کے اندر یہ 4 روپے 20 پیسے پہ پہنچ گئے ہیں, تو فاصلہ تھوڑا ہی رہ گیا. تو ناؤ اٹ ول بی دا ٹائم ٹو بائی دس شیئر. اس میں فلوک بھی لگ سکتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. یہ شیئر جو ہے یہ 20 گنا اوپر بھی جا سکتا, 40 گنا اوپر بھی جا سکتا, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو اللہ آپ کا بھلا کرے. 40 گنا اور ودن میرا مطلب ہے نیکسٹ ایئر اور سو جا سکتا ہے. میں کوئی سٹے بازی نہیں کر رہا لیکن ٹیکنیکل سٹڈی بتا رہا ہوں آپ کو. اتنی ویسے ٹیکنیکل سٹڈی اتنی اوپر جانے کو شیئر نہیں کرتی, لیکن یار 3 روپے 36 پیسے کے اوپر کسی شیئر پہ بیٹ کر لینا چاہیے. کوئی بات نہیں, جتنے انے پیسے تسی دنیا چ روڑے نے تو لاکھ روپیہ اتنے بھی روڑ دیو. 20-25-30 ہزار روپے شیئر اس کے 20-25 ہزار شیئر خرید کے اس کے رکھ لیں. اگر فلوک لگ گیا تو ایک آدھ بچے کی تعلیم یا ایک آدھ بچی کی شادی کروا دے گا. میں نے بہت سارے لوگوں کو پہلے بھی خریدوایا تھا جب یہ 18 پہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن میں ان کو اب بھی حوصلہ دے رہا ہوں کہ اس کو پائل اپ کریں اور اس کو جو ہے وہ مطلب اگر آپ کے پاس 20,000 ہے تو 4 روپے پہ 3.25 پہ 6.60 پہ 6.65 پہ 6.70 پہ اس کو خرید کے تو ڈبل کر لیں, یوں آپ کی ایوریج نیچے آ جائے گی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو یہ 18 روپے کا شیئر پڑ رہا ہے تو یہ 12 کا ہو جائے گا آپ کے لیے, یا 9 کا ہو جائے گا, یا 8 کا ہوگا, جتنی آپ اس میں اماؤنٹ ڈال لیں گے. تو پھر اس کو پڑا رہنے دیں, یہ کمیٹی سمجھ کے ڈال دیں. ایسٹ موجود ہے, پرفارم کر رہا ہے. پیمنٹس کے حوالے سے کچھ اس پہ برڈن ہے, وہ برڈن 2022-23 کے اندر فارغ ہو جانا تھا, وہ فارغ ہوتا ہے تو یہ شیئر بھی اپنے ہم اثروں میں جا کے ٹھہرے گا. اور اس کے ہم اثر جو ہیں کسی زمانے کے اندر 350 روپے کے بھی رہ چکے ہیں. یہ وہ ہے نا اپنا ایئرپورٹ ٹرمینل جو ہے, اپنا شپ ٹرمینل جو ہوتا ہے وہ ہے نا. چلیے, بہرحال اچھی خبریں تھیں. میں نے کہا کہ اکانومی کے حوالے سے بھی کچھ کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے میں توفیق عطا کرے.